سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل وقت من الأحوال المحتمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو اتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کو تو اس طرح کا پڑھنا چاہیے تھا کہ لگ پتہ جائے کہ واقعی کسی نے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دیکھو نا حضرت، آج ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا۔ ہم سے تو آج قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ لکھا ہے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ یہ 1000 ایمی منہ سے نکل جاتا ہے، پڑھنے پڑھیں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی زیادہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے حافظ مل جائیں کہ جن کے پاس پہلے لفظ کا پتہ چلے اور آخری کا پتہ چلے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی زیادہ کی کوشش، اور پھر جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھ کے گھنٹہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے یہی گردان جپتے رہتے ہیں، تھک گئے ہیں۔ آج حافظ صاحب نے تھکا چھڑے، تو لکھا ہے کہ سیدہ کائنات آپ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تے بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ تو آج حضرت جی ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیوں سستیاں اور ہمیں کیوں ذوف آتا جا رہا ہے؟ حضرت جی نہیں، اپنا انداز بنایا کریں۔ نعرے ہم بڑے مارتے ہیں، ٹھیک ہے مارا کرو بھائی، میں نہیں اس پہ کوئی بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جو درود پاک ہے وہ نعروں سے بھی اونچا پڑا کرو۔ جو حکم درود کے لیے آیا نعرے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا درود کے لیے تو اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس لیے حضرت جی اپنی محفلوں کا یہ انداز بنائیں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں کی آواز سے بلند۔ یہ آپ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی محفلوں میں کو سارے آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا آپ کی محفلوں میں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے؟ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی محفلوں کو نوٹ کیا جاتا ہے،
آپ کے انداز دیکھے جاتے ہیں. یہ جو نعرے آپ مارتے ہیں نا جب آپ کو نقیب ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں وہ نہیں کسی کھاتے میں ہوتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ بلیک میل ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سنہرا سا باغ دکھایا گیا ہوتا ہے, بھئی اینج کرو تو اینج ہو جائے گا رات میں. وہ نہیں, مزہ تو تب ہے کہ جب ان کا نام آئے تو آپ دیوانے ہو جائیں. بھئی یہی انداز ہے, وہ تو آپ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنا جاتا. ہاں یہ انداز آپ کی محفلوں میں آپ کے دیکھے جاتے ہیں. اچھا جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تو اس نے کیا کیا؟ اب دیکھو نا کتنا سونا دور تھا. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا. پہلے لوگ رکھا کرتے تھے, پھر علماء نے اس کو منع کر دیا کہ اب لوگوں کو تمیز نہیں رہی, ادب نہیں رہا, وہ محبتیں نہیں رہی, اس لیے اب کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا جائے گا. اب جیسے میرا نام سلیمان ہے, حصول برکت کے لیے ساتھ محمد لگایا گیا, ٹھیک ہے. پہلے محمد, جیسے امام غزالی حضرت امام محمد بن محمد غزالی, آپ کا نام بھی محمد تھا, آپ کے دادا جان کا نام بھی محمد تھا, آپ کے پردادا کا نام بھی محمد تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, آپ کا نام بھی محمد تھا, ٹھیک ہے. پھر بعد میں علماء نے منع فرما دیا کہ اب لوگوں میں وہ ادب نہیں رہا, اس لیے نہ رکھا جائے, ٹھیک ہے. ساتھ لگا لیا جائے لیکن نہ رکھا جائے. تو کبھی رکھا کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے بیٹے کو بلانا نا تو آپ نے بڑے پیار سے بلانا, او میرے بیٹے محمد. تو ظاہر وقت گزرتا گیا. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے مجھے اس طرح بلایا, او محمود غزنوی دیا پترا. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی آج ابا جی نے مجھے میرا نام لے کے کیوں نہیں بلایا, کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی, کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. یہ آئے اور آ کے رو پڑے, ابا جی کو غلطی ہو گئی. حضرت محمود غزنوی نے فرمایا نہیں, تو پھر آپ نے آج میرا نام لے کے کیوں نہیں, اپنے نام سے کیوں بلایا. دیکھو کتنے محبت والے لوگ تھے. تو حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں بات یہ ہے, میں نے تیرا نام اپنے محبوب کے نام میں پاک پہ رکھا ہے. بلاتا تجھے ہوں, یاد اپنے محبوب کو کرتا ہے. تو پہلے جب بھی بلاتا تھا میں باوضو ہوتا تھا, آج میرا وضو نہیں تھا, میرا دل ہی نہیں مانا اپنے محبوب کا نام بے وضو لینے کو ہے. یہ انداز ہے. اسی لیے تو میں تو کہتا ہوں حضرت جی خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں مجھ سے نہیں اس کو الو کا بیل بنا گیا, اس نے سچ لکھا. آپ کیا کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے بدلو حضرت اپنے اندازوں کو, اپنی اندازوں کو بدلو حضرت. جب بھی باری آئے اس طرح کا درود پڑھ دیا کرو. اگر کوئی فرانس کا, کوئی اٹلی کا, کوئی جرمنی کا, کوئی اسرائیل کا, کوئی اگر جاسوس بیٹھا بھی ہو تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے, ٹھیک ہے بھائی ہم لوٹے لینے. لیکن جب آئے نا باری حضور کی پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. آپ کا درود پڑھنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے حضرت. اس لیے حضرت اپنی ان سستیوں کو دور کرو, ہاں جی, اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو. اور میں اب وقت بھی بڑا تھوڑا ہے, میں بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. بہت نام کا, بہت بڑے صوفی ہوئے. آپ ایک سند تھے, ایک دلیل تھے. تصوف میں, طریقت میں آپ کی پیروی کی گئی ہے, نام ہے آپ تصوف میں حضرت. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں. پتہ ہے خرابی کب شروع ہوتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گود سے لے کر گور تک سیکھو, گود سے لے کر گور تک سیکھو. خرابی تب آتی ہے جب بندہ کہتا ہے میں مکمل ہو گیا ہوں, اب نہیں مجھے سیکھنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں. سیکھتے رہا کرو حضرت, زندگی بڑی اچھی گزرے گی. وہ سیکھنے والے لوگ تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے. حضرت اس کو سادہ رکھیں, میں نے اس کا کیا کرنا ہے, میں نے تو بس ایک بات سنانی ہے. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کو گیا. اور میں اکثر جب کتابیں پڑھتا ہوں پھر میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے ہیں. اب تو جس سے پوچھو وہ کہتا جو ہے میں ہی آج کل, میرے تو علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھے. ان میں اتنی کثر نفسی تھی, وہ خود کو سمجھتے کچھ نہیں. اسی کسوری ساڑی ذات کسوری, اساں شہر کسور دے رہن والے ہیں. نفی تھی حضرت.
وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. اور یہاں تو میں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا حضرت. میں پھر ہی میں حضرت. وہاں میں تھی کوئی نہیں حضرت, وہاں میں کا شائبہ بھی نہیں تھا. اب فرماتے ہیں میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا, اور پتہ کمال کیا تھا, جس کو میں پنجابی میں کہوں گا کہ اکھاں والے لوگ سن. جب ان کے پاس کو آتا تھا نا, اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا سودا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتے تھے. حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں پہنچا نا وہاں, تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہے جس میں آٹا گولا ہوا ہے, اور حضرت اس آٹے کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہوتا, لیکن وہ ہماری مجبوری کھا لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, پھر ہمارے چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں بس میں کھا رہا ہوں, باقی میں راضی نہیں ہوں کھانے کو کوئی. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے تھے, لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی ایسے آثار نہیں تھے, کوئی حزن نہیں تھا, کوئی ملال نہیں تھا کہ بھائی میں آٹا کھا رہا ہوں. اور فرما رہے ایسے مزے سے کھا رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. کہتے آٹا وہ کھا رہے تھے, دل میرا کٹ گیا. میں نے کہا بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے, شاید ان کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہیں ہیں. اب فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے. اب فرماتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا. اب فرماتے پھر خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں آگ جلانے کے لیے. کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھی. اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی. اب فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی محنت کرتے تو اس کو گون لیتے, اس کو تیار ہونے کے لیے رکھتے, تندور میں آگ لگاتے, پھر اس کے پیڑے بناتے, روٹیاں لگا کے کھاتے, یا پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں. ہائے 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 تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. فرماتے ہیں مجھے سے آگے سے وہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حارث آٹا گنیاں تانی جے گندہ تے ٹائم لگنا سی, تندور جگ تانی لائی جے لاندہ تے ٹائم لگنا سی, پیڑے تانی کیتے جے کردہ تے ٹائم لگنا سی, روٹیاں تانی لائیاں جے لاندہ تے ٹائم لگنا سی. وہ بھائی بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا, ذائقہ تو یہاں ہے, نیچے جا کے تو سب کچھ برابر ہے. اگر روٹی کھاتا تو اس کو چباتے نگلتے بھی ٹائم لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. آج حضرت ہمارا حال دیکھو, آج ہمارا حال دیکھو, سارا دن گزر جاتا ہے حضرت جی, ہم یار کو یاد ہی نہیں کرتے. کوئی نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں, قرآن ہم نہیں کھولتے. اس لیے حضرت جی محنت کرو, یہ چھوڑ دو یہ ساری بے تکی باتیں ہیں ساری. یہ میں آپ کو قطن بتا رہا ہوں. چلو یہ مائی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت, یہ تھے انداز. ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کا بڑا شوق تھا, وقت نہیں بن پایا. اب فرماتے وقت تب بنا جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں میں کوفہ گیا, ماہ تھا رمضان کا. کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا لنگر خانہ تھا, وہاں میں نے روزہ افطار کیا. کہتے روزہ افطار کرنے کے بعد میں مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا. کہتے جب مسجد پہنچانا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے سونے بزرگ بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آئے. اور فرماتے ان کے سامنے بھی پیالہ رکھا ہے اور اس میں جوں کے ستو انہوں نے بھگوئے ہوئے ہیں اور اسے وہ روزہ کھول رہے ہیں. وہ اقبال نے بھی لکھا تھا نا, اقبال کہتے اگر تیری روح میں ہے شرر, اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. تیری روح کو جونا چاہیے, باقی کا کبھی نہیں ہوندہ ہے. وہ کہتے ہیں اب کھا وہ رہے تھے, دل میرا کٹ رہا تھا کہ اس گرمی کا روزہ, سارے دن کی بھوک اور اتنا ثقیل کھانا. کہتے میں گیا اور میں نے جا کے عرض کی حضور سارے دن دا روزہ ہے, ایک کیوں ایڈا سخت کھانا کھان دے دے, ایک کولی امیر دا لنگر کھانا ہے تو چل کے بڑے سونے کھانے پکے نے کچھ کھاؤ. اب فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے, اور میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. کہتے ہیں انہوں نے تو انکار کر دیا لیکن میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں میں اٹھ کے نا لنگر خانے گیا,
میں نے جا کے وہاں سے پوچھا بھی اس لنگر کھانے کے انچارج کون ہے؟ کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہتے وہ بھی بڑے سونے ہیں. کہتے میں گیا, میں نے جا کے سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کی حضرت آپ کا لنگر کھانا ہے, ہر نعمت موجود ہے. یہ پاس ہی مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو کہ ستوؤں سے وہ روزہ کھول رہے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی ہے لنگر کھانے آنے کی. انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ہے کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں وہ جو نوجوان تھے انہوں نے مجھے پوچھا تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا تعارف کروایا. پھر پوچھتے ہیں یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی میں حضرت مولا علی کی زیارت کرنے ہیں. وہ پھر پوچھتے ہیں کیا تو نے اس سے پہلے مولا علی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے میں نے کہا نہیں. تو کہتے وہ نوجوان رو پڑے اور کہتے ہیں او اللہ کے بندے, میں ان کا بیٹا حسن ہوں, میں ان کا بیٹا امام حسن. یہ لنگر کھانا انہی کا ہے جن کو تو مسجد میں ستو کھاتا چھوڑ کے ہے, وہی تو حضرت علی ہیں. آج ہم پتہ نہیں حضرت ہم کس راستے پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. نہیں حضرت جی, اپنے راستے ٹھیک کرو اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو, اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو. نماز نہ چھوڑو, ذکر نہ چھوڑو, درود نہ چھوڑو. اپنے معاملات ٹھیک کرو, اپنے معاملات ٹھیک. کل جانا نہیں ہے. اب تو دن بہ دن یہی غم کھائے جا رہے ہیں حضرت جی. کل پتہ نہیں کیڑا منہ لے کے جا رہے ہیں. میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ شہر سے. پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا. اللہ نے کرم کر دیا, سوچ بدل گئی, حفظ کیا, لاہور جامعہ نظامیہ چلا گیا. پھر اب تک اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ جاری ہے. تو الحمدللہ میرے ایک استاد ہیں جو مجھے یاد ہیں, تھوڑے سے یاد تو تقریباً سارے ہیں, وہ ذرا زیادہ یاد ہے. وہ تھے میرے انگلش کے ٹیچر حضرت. پہلا ان کا پیریڈ ہوتا تھا, وہ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے. یاد اس لیے کہ حضرت ایکسٹرا سخت تھے. آپ کا طریقہ کار تھا جو آپ کا سبق یاد نہیں نہ کرتا تھا, آپ اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے. 6 اس ہاتھ پہ, 6 اس ہاتھ پہ. اس سے آگے ایک اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا. وہ کیا, اگر آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے مٹھی بند کر لی, ہاتھ نیچے کر لیا, تو پھر ایک تو شروع ہو رہا. اس لیے پوری کلاس کا جو ہے نا کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا سبق رہ جائے سو رہ جائے, لیکن حضرت کا سبق نہ رہے. لیکن بھائی انسان ہے نا, خطا ہو ہی جاتی ہے. اچھا جب کبھی میرا رہ جانا نا, تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈر کیا چیز ہوتی ہے حضرت. پھر حضرت جی اس دن فجر کی نماز ایکسٹرا خشوع حضور سے پڑھنی, کہ سبق نہیں یاد, اسکول جلدی آ جانا, کمرہ بند کر لینا, درود پڑھنا, تسبیح کہنی, اللہ کی حمد بیان کرنی, اور پھر دعا کیا کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد, یا اللہ جو بچا لائے. تو پتہ دعا کیا کرنی, یا اللہ اینج کر اج ساروں دی سائیکل خراب کر دے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہ ایک انسان کا ڈر ہے, ساروں دی سائیکل خراب. بالکل اسی طرح پھر اللہ نے بچپن سے ایک صوفی دل دے رکھا تھا. پھر خیال آنا نہیں یار سائیکل خراب کرنا والا کام نہیں ٹھیک. پھر دعا کرنی, یا اللہ اینج کر کے بارش پا دے, سر نہیں آئیں گے بچ جائیں گے. پھر خیال آنا اگر بارش آئے گی تو سر نہیں, اتنے لوگ متاثر ہوں گے. پھر وہ دعا بھی نہیں. پھر اینڈ پہ دعا کرنی, یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بخار آنے سے گناہ جڑتے ہیں, یا اللہ ساروں انہوں مٹھا جہا بخار چاڑ دے, اسی بھی بچ جائیے تو چلو ساروں رندہ بھی پلا ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ آپ تشریف لے آیا کرتے تھے حضرت, اور ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑ جایا کرتی تھی. آج حضرت میں اکثر تنہائی میں یا سفر پہ سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو کتنا ڈر لگتا تھا صابر صاحب کا سامنا کرتے ہوئے. سلیمان آج کتنے سبق یاد نہیں ہیں, کل نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنے پتہ نہیں کیڑے وہم چھپے دیں سی, کل کس طرح سامنا کرنا ہے نبی علیہ السلام. اب دیکھیں نا حضرت جی کتنے سبق ہمیں نہیں یاد. داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد, ٹوپی والا سبق ہمیں نہیں یاد, نماز والا سبق ہمیں نہیں یاد, درود والا سبق ہمیں نہیں یاد, قرآن والا سبق ہمیں نہیں یاد. پھر کیا کرنا ہے کل جا کے. کبھی سوچا حضرت جی آج اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ضرور. وہ چلے یہاں تو اقبال بھی رو پڑا. اقبال بھی کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. چلو وقت اتنا نہیں ہے, اینڈ پہ پھر رو کے اقبال کہتے کیا ہیں, یا اللہ یہ حساب لینے ہی ہے نا,
تو پھر اینا کری از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر حضور نبی علیہ السلام دے سامنے میرا نامہ اعمال دیکھو یار وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سا کام رہ گیا جو بھی ہم نے کرنا؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا؟ سارا کچھ تو لسٹ میں لکھا، کل کون سا منہ حضرت جی لے کے جا۔ اب ہم چلو میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، بخار بھی ہے اس وقت بھی، تب پیش ہونا نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑی دیر، میں کوئی زیادہ آپ سے مشکل سوال نہیں کرنے لگا، مشکل سوالوں کے حوالے سے آج آپ تنہائی میں خود ہی سوچ لیجئے گا، میں آپ سے 3 آسان سوال کرنے لگا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قبلہ شاہ صاحب جتنے علماء موجود ہیں، ثنا خاں ہیں، میرا ان سے سوال نہیں ہے، سوال آپ سے ہے اور خود سے ہے۔ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نے جواب مجھے نہیں دینا حضرت۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کوئی بندہ بھی اونچی جواب نہیں دے گا، سب نے دل میں جواب دینا، کوئی سر بھی نہیں ہلائے گا، بالکل اندر ہی بات رہے، جب بھی دودھ اور دودھ کا پانی کا پانی ہو جاتا ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں کوئی مشکل سوال آپ سے نہیں کرنے لگا، 3 آسان ترین سوال کروں گا، خود سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مغرب کی نماز تقریباً قریب آئی کھڑی ہے، عصر کی اذان ہو چکی ہے، مغرب کے بعد اسلامی کیلنڈر بدل جائے گا، اگلا دن شروع ہو جائے گا، آج کا دن ختم ہی سمجھے پھر، ٹھیک ہے جی۔ سچ بتانا ہے، دل میں جواب دینا، اونچی جواب نہیں دینا۔ آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار، 700 بار، دسو جی دل میں 500 بار، 300 بار تو پڑھا ہی ہوگا میرا خیال، 200 بار، 100 بار۔ یہ ہمارے حالات، یہ کوئی سچی گل کرو تو تسی مولا علی دے منکر، ناسبی و خارجی، یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات۔ یہ تو پتر کل پتہ لگے گا نا کیڑا علی والا تے کیڑا دوجہ ہے، اسی ان کل تے گلنا چھڑیاں، یہ ان کل پتہ لگے گا کس نے علی کو 30 ہزار پہ بیچا اور کس نے غلامی کی ہے۔ 30 ہزار تے علی نے بیچنا نے سانوں گلہ کر دے، یہ کل پتہ لگے گا پتہ۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال مشکل نہیں میں نے کیا ابھی کوئی، دوسرا سوال یہ آج کتنا قرآن پاک پڑھا ہے؟ اچھا جی، آخری سوال، قرآن پاک میں ویکھیں کتنی دیر ہو گئی؟ اللہ کتنی دیر ہوئی ہے قرآن شریف میں دیکھیں؟ حضرت جی ہاتھ چھوڑ کے خدا دا واسطہ چھڑو، اپنے بدلو اپنے، بڑا اوکھا ویلا آ رہا ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو ایک اور کیفیت بتا کے میں بات ختم کروں گا۔ یہ حضرت حاتمی اسم رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہوا ہے، آپ مخلوق سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، آپ کا مرید تھا، جس اس نے جب بھی آنا نا اس نے آ کے عرضی پیش کرنی، حضور میرا دل کردہ ہے میں محفل کرواؤں، آپ نے فرمانا کروا، انہیں عرض کرنی حضور محفل وضو کروانی، یہ دعا ہوگی تسی، آخر استقامت سے لگا رہا، ایک دن حضرت نے اجازت دے دی۔ اب اللہ کے ولی آ رہے تھے، بڑی دنیا تیار ہوئی، لیکن حضرت نے اس سے پہلے 3 شرطیں دی۔ پہلی بھئی جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے باؤں گا، جو میرا دل کرے گا میں کھاؤں گا، اور جو کہوں گا میں وقت کرنا پڑنا۔ اس نے کہا حضرت ذرا سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، زمین پہ بیٹھیں گے، حضرت ذرا مرغن کھانا نہیں کھائیں گے، سادہ کھائیں گے، بعد میں ذرا حضرت کہیں گے نماز پڑھیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا، اعلان ہو گیا، دنیا کا جمع غفیر اکٹھا ہوا۔ آپ جب تشریف لائے نا آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے، اس نے بڑا کہا حضور میں سٹیج نہیں بنایا، زمین تے گدہ پایا، فرمایا نا تیرنا پہلے ہو جائے سی، جتھے دل کرے گا بانگ، خاموش ہو گیا۔
اب جناب لنگر لگنا شروع ہوا، بڑے بڑے مرغن کھانے بنے تھے. حضرت نے اپنی جیب وچوں جوں دی روٹی دا سکا ٹکڑا کڈیا، آپ نے کھانا شروع کیا. بڑا رویا، حضور میں آپ لئی نہیں بنایا، لوکاں نے تے بنایا ہی نہیں، لوکاں نے تے تہاڈے صدقے کھانا. آپ نے فرمایا پہلے تجھے کہا تھا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. جب محفل ہو گئی نا، آپ نے فرمایا کہ تو وڈی کڑھائی لے کے آؤ. وہ لوگ لے کے آئے. فرمایا دے تھلے آگ لاؤ، لائی. فرمایا کڑھائی پٹھی رکھو. فرمایا ہن اگ نو اینی گوا دو کہ کڑھائی میں سرخ ہو جائے. کڑھائی سرخ ہو گئی. آپ نے جوتی اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نا آپ اس کڑھائی پہ کھڑے ہو گئے. اور آپ نے فرمایا جون دی روٹی دا ایک سکا ٹکڑا آپ کہہ کے تے تھلے آ گئے. آپ نے فرمایا ساری زندگی نہیں جو اس محفل میں کھایا ہے نا، اس کڑھائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ہر کی تھی حضور ہے تے آپ دی کرامت ہے کہ آپ کھلو گئے، اسی نہیں کھلو سکتے. آپ نے فرمایا چلے ہو ایس آگو تے کھلو کہ تسی ایک محفل دا صاحب نہیں دے سکتے. کل او ساگ تے جڑی ہے دنال 70 گنا تیز ہے. ساری زندگی دا حساب کی میں دا ہو گیا. آؤ حضرت آج تیاری کریے، آؤ آج تیاری کریے. اے گلنا اے بڑکاں اے بے تکے نکلو ہے نا کم جو اور تیاری کرو. حضرت وقت بڑی تیزی نہ جاندہ پیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش مال چلیا. کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا. کو پل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حال چلے. اور آپ کو پتہ خرابی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ بھول جاتا ہے. لیکن ہم بھول گئے ہیں، لیکن ادھر کام چل رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یوں دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر ایک پلا اور گھٹا دیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. صرف دو جنے ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک حضرت انسان، دوسرا جن. باقی سب کو یاد ہے. بلکہ لکھا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. تسی لوگ سمجھے اونٹ کتنا قد کا جانور ہے. ایتھے اونٹ پھوڑ ہو جائے تو انہوں کوئی سام سکتا. اس اونٹ نے سارا بازار آگے لگایا، جس سمت بھاگتا سارے لوگ آگے. ٹھیک ہے جی، آپ تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. اونٹ کھڑا ہو گیا. لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. آپ تو چلے گئے، وہ اونٹ وہاں کھڑا رہا. بھول گیا اس کو سارا کچھ، وہاں بیٹھ گیا. 1-2 روز میں وہاں بھوکا مر گیا. اب لوگوں نے تو دیکھا تھا، اب سارے منتظر تھے حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں حضور اونٹ کو کیا کہا تھا آپ نے؟ اس کو تو بھول گیا سارا کچھ. آپ تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی تھی حضور دے کان چاکھیا کی سی جے. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضور آپ تو کہہ کے چلے گئے، وہ تو ہلا بھی نہیں. وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہیں بھوکا مر گیا. کیا کہا تھا؟ تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں آپ کے لیے پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا. فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا وہ اینا پوڑ کیوں ہے کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اسی تائیں اینے پوڑ ہوئے ہیں کہ سانو مرنا نہیں یاد. کوئی انہوں یاد ہوئے حضرت تو پوڑ تے نہیں نہ ہوندہ ہے، وہ تے تیاری کردہ ہے. اس لیے تیاری کرو حضرت، اس لیے تیاری. کوئی شخص ایک نماز بھی نہ چھڑو. قرآن، درود، ذکر، محبت. آخری گل 2 جس کی میرے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت، محبتیں پھیلاؤ حضرت. ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی محبت. اب میں صرف 2 کا ہی نام، آپ جس کے در پہ چلے جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. در ابو بکر پہ چلے جاؤ محبت، در مولا علی پہ چلے جاؤ محبت، در عثمان غنی پہ چلے جاؤ محبت. محبت ہی محبت ہر جگہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. پھر وہ وقت آئی گیا جب حضرت عمر بھی کہہ اٹھے کہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کو کتا کا ابو بکر پہ بھونکتا ہے تو حضرت ابو بکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر تو وہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے شانیں عطا کی ہیں. کسی کتے کے بھونکنے سے شانیں کم نہیں ہوتی ہیں. حضور فرما گئے ابو بکر کے لیے، فرمایا سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف قرآن بولے. کہاں قرآن کہاں کتا.
قرآن حضرت ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب فرماتے میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. اب فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں نا ساتھ ایک گاؤں تھا, وہ ایک اماں جی رہا کرتی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی. حضرت صدیق اکبر نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی. میں نے تو یہ لوگوں کو دیکھا حضرت چار پیسے آ جائیں تو انداز بدل جاتے ہیں, لیکن دیکھو صدیق اکبر ہے. آپ نے روز اس کے گھر جانا, جا کے صفائی کرنی, پانی بھر کے لانا, سالن بنانا, روٹی پکانی, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا. جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے, میں نے اس شخص سے کہا, میں نے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھن کے خدمت آجی ہوئی. اب فرماتے جب وقت آیا نہ میں چلا گیا, آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. جب اماں خوش ہو کے پوچھیں گی نا بھائی تو کون ہے, آئے تو بڑی صحیح خدمت کی تھی, تو میں بتاؤں گا میں عمر آیا ہوں. اب فرماتے ہیں جا کے تازہ پانی بھر کے لایا, جھاڑو دیا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا. اماں جی کے ہونٹوں سے جب نوالا لگا نا تو اماں جی ساتھ ہی بول اٹھی آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اماں کے لیے تو مشہور و معروف ہے کہ یہ نبینا ہے, اور جناب صدیق اکبر بھی اس کی اتنی دیر سے اسی لیے خدمت کر رہے ہیں کہ یہ نبینا ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا. تو اس کو تو دکھائی دیتا ہے, کیونکہ اگر اس کو دکھائی نہیں دیتا تو پھر اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے یہی سوال میں نے اس بڑھیا سے کیا, میں نے کہا ماں تینوں تے نظر آندہ ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو برکی پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں, کیونکہ میں تو چبا ہی نہیں سکتی, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں. وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نوالا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں, کیا ہو گیا حضرت؟ یہ جس راستے پہ ہم چل نکلے یہ کس کا راستہ ہے حضرت؟ یہ کس کا طریقہ کار ہے حضرت؟ نفرتیں اور نفرتیں, غصہ, لڑائیاں, کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے حضرت جی؟ ٹھیک ہے جی, اب آؤ ذرا در مولا علی مشکل کشا پہ بھی چلتے ہیں. اور آپ نے تو حد ہی کر دی نا. یہاں تو حضرت جی حالات یہ ہیں کہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے, بہن بھائی کو نہیں بلاتی, بھائی بہن کو نہیں بلاتی. رحمان ابن ملجم جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا, اس نے اتنا کاری وار کیا, آپ سمجھتے ہیں نا وہ چھوٹا سا ٹک لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. اس کا وار اتنا کاری تھا کہ اس کی تلوار حضرت مولا علی کی کن پٹی تک آ گئی. حضرت کاٹتے کاٹتے آپ کی کن پٹی تک آئی, اتنا اس نے زوردار وار کیا تھا. اور تلوار بھی وہ جس کو اس نے کئی بار زہر میں بجھایا تھا. اتنا بغض تھا اس کے سینے میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے, تاکہ بچنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہے. اب اس وقت کوئی ڈکلوفینک سوڈیم یا ڈکلوفینک پوٹاشیم یا پیناڈول یا بروفن وغیرہ کوئی ایجاد نہیں ہوئی تھی, ابھی شدید تکلیف تھی. حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کے لیے پانی لایا گیا, یہ گرفتار ہوا, سامنے گرفتار کھڑا تھا, پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آئے آئے آپ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی, فرمایا پہلے اینو پیاؤ. آئے آئے پہلے اینو پیاؤ. وہ پتر خدا کا واسطہ صرف نعرے نہ مارو, ان کے انداز اختیار کرو. آج گھر گھر میں آگ لگ گئی حضرت, گھر گھر میں آگ لگ گئی. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. اب خارجی تھا نا, بغض تھا سینے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینی. حضرت زہر پایا تینوں مارا لے, اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. وہ پیالہ اسی طرح واپس آیا. آئے آئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا, آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا
تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. کیا بھائی بھائی کو نہیں بلاتا, نفرت نہیں ہے. آؤ حضرت جی صرف نام نہ لو, آؤ ان کے راستے پہ بھی چلو. جو ہم کر رہے ہیں تو اقبال نے بھی روکے کہا. اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. آخری بات فوائد الفوات, یہ میرے مولا علی مشکل کشا کا طریقہ. محبت لکھا ہے جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے نا, آپ نے اگلے روز اپنے چاروں یاروں کو بلایا. ٹھیک ہے جی, جناب صدیق اکبر, جناب عمر فاروق, جناب عثمان غنی, جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ کے دستے مبارک میں ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے. آپ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے. فرمایا ابو بکر یہ جبہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب صدق اختیار کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق فرمایا عمر یہ جبہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, اگر تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں عدل اختیار کروں گا. حضرت عثمان غنی پوچھا ہے عثمان یہ جبہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, اگر تجھے دے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں حیا اور سخا اختیار کروں. پھر باری آئی حضرت مولا علی مشکل کشا کی. آپ نے فرمایا علی یہ جبہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, یہ محبوب جسے چاہے دے دینا, اگر جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت مولا علی مشکل کشا بارگاہ محبوب میں عرض کرتے ہیں محبوب میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا. میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا. حضور نبی علیہ السلام نے وہ جبہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو دیا اور ساتھ فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لئی سی. محبت محبت. اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت ہے محبت, برداشت, محبت. لبیاں نہیں لب دیا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. میں تو بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہا نا میں نے پہلے 10 سال سکول پڑھا ہے, تو اب پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ کمالیہ میں وہ اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے جی, وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے. یار پاکستان جتھے ٹور جو سارے پاکستان جو پڑھی جاندی ہے, پتہ نہیں یاد لوگوں کیوں نہیں رہی ہے. جہاں میں گیا ہوں میں نے ہر جگہ پوچھا, میں نے جا کے کوئٹہ پوچھا, میں نے جا کے کراچی پوچھا, میں جہاں گیا ہوں میں نے جا کے سوال, سب نے کہا جی پڑھی جاتی ہے. پھر پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا وہ پتہ. پھر ہم پڑھتے تھے وہ ایک شعر وہ اسمبلی میں, پتہ نہیں بھول کیوں گیا. 10 سال پڑھا یار, کہنے کو ہوتا ہے 10 سال, لیکن بھول گیا. کیا تھا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. ساجد دسو کدی کیتی ہے؟ پنجی آئی ہے غریب نو مایت کدی نہیں کیتی ہے. پنجی آئی ہے مایت کدی. لیکن حضرت مولا علی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ظالم کے ظلم سے نہ ڈرنا بلکہ غریب کے صبر سے ڈرنا. عادت ہے نا میں موڑا ہوئے تھے ہمیں چنڈ سوڑ ترنے. آپ فرماتے ہیں غریب کے صبر سے ڈرنا. اس نے عرض کی حضور غریب دے صبر تو کیوں ڈری, انہیں کی کر لینا. آپ نے فرمایا انہیں نہیں کرنا, لیکن وہ کہن دیا ان اللہ ما صابرین, میں صبر والے دے نال. 10 سال یار پڑھی ہم نے بھی, لیکن پتہ نہیں یاد کیوں نہیں رہی ہے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. ہاں جی اقبال نے ایویں نہیں لکھا. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی نسل پاک میں سے ہیں. لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جو کرتا اترا نا غسل دینے کے لیے, تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی, یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کا ہے؟ آپ کے غلام رو پڑے. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن آج بات امامی کی عزت و آبرو کی ہے تو سن لو. یہ نشان ان بوڑیوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کہاں گئے یہ انداز؟ اب تو رجی بوری تو دور کی بات رہ گئی. میں تک لوندا چھاپر بھی کسی نے دینوں تیار نہیں, جنہی دیر چاچا کیمرہ نہیں لگے گا. پہلے بدلو اپنی انداز, بدلو اپنی انداز.
اور اسی انداز پہ آوا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وما علینا الا البلاغ۔